عرصے سے دروازے پہ ماں کھڑی ہو کے آواز دے رہی ہے، بیٹے کتنی دیر لگا دی اب تک نہیں آیا ہے، بیٹے جلدی واپس آ جا، آج تم رات کو 2 بجے چل کے آتے ہو۔ ماں کہتی ہے اب تک کہاں تھے؟ تو کہتے ہو چپ ہو جا، تیری آواز سے تکلیف ہوتی ہے۔ او خدا کے بندے، اس آواز کو عذاب نہ سمجھنا، اگر یہ اٹھ کے دنیا سے چلے گئے کل یہ چارپائی تو ہوگی لیکن آواز دینے والی ماں نہیں ہوگی، بستر تو ہوگا، ٹوکنے والا باپ نہیں ہوگا۔ آج جب رات کو 3 بجے آتے ہو تو کہتے ہو کیوں ٹوکا کرتی ہے؟ ہم بھی سمجھدار ہیں، اور نادان وہ یہ نہیں کہتی ہے کہ تو نہ سمجھ ہے، یار وہ ماں ہے، تیرے بغیر سکون نہیں آتا ہے، جب تک تو باہر رہتا ہے ماں کو قرار نہیں آتا ہے، جب تک تو گھر نہیں آ جاتا ماں کو نیند نہیں آتی ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ قبرستان چلے گئے اور تم رات کو 3 بجے آنا، کوئی آواز دینے والا نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا، اس دن تمہارے کان ترس جائیں گے، کاش میری ماں ہوتی آج مجھے آواز دے کے کہتی بیٹے اتنی دیر کس لیے لگا دی، بیٹے اب تک کہاں تھا؟ تو کل تمہارا دل چاہے گا کہ یہ آواز آئے کوئی ہم سے پوچھے کہاں تھا، لیکن پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اور یار نصیب والے ہیں جنہیں ٹوکنے والی مائیں ہوتی ہیں، روکنے والے ان کے باپ زمین پہ موجود ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب بہت خوب، جواب نہیں ہے۔ قدر کرو، آج رات کو 3 بجے آتے ہو، ماں دروازہ نہ کھولے تو لڑ جاتے ہو۔ سو رہی تھی، جی جی، پتہ نہیں چلا کب سے دروازہ کوٹ رہا ہوں۔ ماں ہے تیری نوکرانی نہیں ہے، رات کے 3 بجے آ کے اکڑ نہ دکھا۔ اگر یہ پوری رات بھی دروازہ نہ کھولیں تو تجھے حق نہیں ہے ان سے یہ پوچھنے کا کہ دروازہ کیوں نہیں کھولا تھا۔ کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے ماں باپ کو؟ انہوں نے پیدا کیا، ذمہ داریاں ختم۔ خدا کی قسم ماں باپ زمین کے اوپر ہوتے تب بھی کام آتے ہیں، اور قبروں میں چلے جاتے ہیں یہ تب بھی کام آیا کرتے ہیں۔ ہاں آج تکلیف نہیں ہے نا، آج کہتے ہیں مولانا دعا کرو جلدی سے اللہ ماں باپ کو موت دے دے، میری ماں بستر پہ پڑی ہے دیکھی نہیں جاتی، موت مانگتے ہو ماں کے لیے؟ سوچ بھی نہیں سکتے جب یہ چلتے ہیں اور انہیں ٹھوکریں لگتی ہے نا تو اللہ ان ٹھوکروں کے صدقے میں تمہیں رزق دیتا ہے۔ حق بات، ہاں جب یہ رات کو بستر سے اٹھتے ہیں اور جوتیاں نہیں ملتی نا انہیں، تب اللہ ان کی اس بینائی کے کم ہونے کی بھی برکت سے تمہیں اللہ رزق دیتا ہے۔ جی جی جی، یہ سوچتے ہو کہ یہ چلے جائیں گے تو سکھ میں کٹے گی، یہ چلے جائیں گے تو میں اپنی فیملی کے ساتھ کھل کے رہوں گا؟ یہ چلے گئے تو زمین تنگ ہو جائے گی، جی جی، یہ چلے گئے تو سانسیں مشکل ہو جائیں گی، اور تجھے کیا پتا کتنی مصیبتیں آئیں باپ نے اپنے اوپر جھیل لی ہے، اللہ اللہ، تجھ تک کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ سوچ بھی نہیں سکتا جب گرمی میں دنیا اے سی کے چکر میں مر رہی تھی نا تو ماں نے تجھے گود میں لٹا کر کے اپنی آنچل سے تجھے اے سی سے ٹھنڈی ہوا عطا کی۔ جی جی، ہو کس ہوا میں؟ قسم خدا کی دعوے کے ساتھ کہتا ہوں دنیا میں گھوم رہے ہندوستان میں شاید کوئی کونا نہیں جہاں ہم نے نہیں چھان دیا، اور کوئی وی آئی پی ہوٹل ایسا نہیں جس میں ہم نہ سوئے ہوں۔ یاد رکھیے گا سب سے سکون کی نیند اگر آتی ہے نا تو ماں کی گود میں سر رکھ کے نیند آیا کرتی ہے۔ حق بات، حق بات ہے، تھک جاتے ہیں یار، 1000 پیر دبانے والے کھڑے، کتنے ہاتھ چومنے والے کھڑے، لیکن سکھ نہیں ملتا۔ بہت تھک جاؤ نا تو کبھی ماں بیٹھی اوپر نہ پیروں میں بیٹھے جاؤ، جی جی، کہتے ماں میرے سر میں اپنے ہاتھ ڈالتے، قسم کھا کے کہتا ہوں جو دکھن تمہاری سالوں سے نہ گئی ہو، برسوں سے نہ گئی ہو، کبھی ماں کی انگلیاں سر میں لگوانا، جیسی اس کا ہاتھ لگتا ہے ایسا لگتا ہے جسے جبریل نے پر کھول دی۔ اوہ سبحان اللہ، ہاں وہ لب کھولے تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی ہیں۔ یہ ماں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے ماں رابیہ بصریہ ہو تب دعائیں قبول ہوں گی۔ ماں اگر گوبر اٹھاتی ہے نا اور اس کے ناخن میں گوبر بھی رہتا ہے پھر بھی اگر اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائے اللہ کا عرش ہلتا ہے۔ جی جی، مالک کہتا کیوں ہل رہا ہے؟ کہ مالک دیکھ ایک ماں نے بیٹوں کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، کہا تو کیوں ہل رہا ہے؟ کہا میں اس وقت تک ہلتا رہوں گا جب تک اس ماں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے تو عرش ہے میں رب ہوں، تجھے بعد میں پتا چلا میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا، جیسی اس کے ہاتھ اٹھے میں نے مقبولیت کی ضمانت پہلے ہی دے ڈالی تھی۔ اس لیے ماں ماں ہوتی ہے۔ دعائیں لیا کرو یار، دعائیں لیا کرو۔ ایک تو کام ہوتا ماں دعا کرنا،
ایک ایسے کام کر جاؤ ماں خود بخود ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مالک میرے بیٹے کا بھلا کرنا. اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ کب ہوگا؟ ماں نے کہا مجھے بھوک لگی ہے، بیٹے نے کھانا دے دیا. ماں نے کہا طبیعت خراب ہے، بیٹے نے دوا لا دی. یہ ہوتا ہے. آپ نے دیا، اس نے کھایا، کوئی نتیجہ نہیں. کبھی ایسا بھی ہو اس کے پاس بیٹھ کہ ماں تیرا چہرہ اترا ہوا ہے، ماں تیری آنکھوں میں لالی ہے، طبیعت تو ٹھیک ہے، ماں تو کہے میں تیرے پیر دبا دوں، تو کہے میں تیرا سر دبا دوں. ماں راتوں رات بیٹھ کے تو نے میرے بچپن میں پہرے دیے ہیں، ماں کہے آج میں تیرے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں. او یار بیٹھ جا ماں کے پاس. جیسی رات گزرنے لگے گی نا ماں ماں ہوتی ہے، تجھے رات بھر نہیں بیٹھائے گی، تھوڑی دیر بعد کہہ دے گی جا بیٹے سو جا جا کر کے، بڑی رات ہو گئی ہے. ادھر ٹوٹ کے چلے گا ادھر ماں کہاں چل اٹھ جائے گا. وہ کہے کہ مالک میرے بیٹے نے میری خوشیوں کا خیال رکھا ہے، تو میرے بیٹے کی خوشیوں کو مالک پائمال نہ ہونے دینا. جب یوں اس کی زبان سے جملے نکلتے ہیں تو پھر دعائیں ٹالی نہیں جاتی ہیں. ادھر تیرے قدم ہٹیں گے ادھر رب کی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں. تبھی تو میں نے کہا تھا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا، اٹھایا گود میں ماں نے تب آسمان چھوا. اوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ. سبحان اللہ زندہ باد زندہ اور باد. یاد رکھنا، یاد رکھنا بہت خوب جواب نہیں. شوہروں سے بھی گزارش ہے، بیوی بیمار ہو جائے نا تو کہتے مر جائے گی تو دوسری لے آئیں گے، تو چل دوسری لے آئے گا. لیکن بتا کیا بچوں کو دوسری ماں مل جائے گی؟ کبھی غور کیا کیا بچوں کو ماں مل جائے گی؟ نہیں. اگر ماں چلی گئی نا تو پھر ماں نہیں ملتی. سگی ماں سگی ہوتی ہے. خیال کرنا میری بات کا. وہ کیا تھا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس نے دوسری عورت سے نکاح کر لیا. اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی تھا. بچہ تھوڑا ہوشیار ہو گیا. ایک دن باپ کہنے لگا بیٹے ایک بات بتائے گا؟ بچے نے کہا کیا؟ کہ یار تو نے پہلی والی ماں بھی دیکھی ہے، دوسری والی ماں بھی دیکھی ہے، دونوں ماؤں میں تجھے کیا فرق نظر آیا؟ بچہ تھا، باپ کا چہرہ دیکھا، کہنے لگا بابا دونوں ماؤں میں اتنا فرق ہے. پہلی والی ماں جو تھی نا میری سگی ماں وہ جھوٹی تھی، یہ جو دوسری ماں ہے نا یہ سچی ہے. باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. یہ کیسا بیٹا ہے؟ سگی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، سوتیلی ماں کو سچا کہہ رہا ہے. جی جی. باپ نے کہا بیٹا میں سمجھا نہیں، کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا بابا میں سچ کہہ رہا ہوں، پہلی والی ماں تھی جھوٹی، دوسری ماں سچی ہے. کہا کیسے؟ کہا بابا پہلے جب میں غلطی کرتا تھا نا تو پہلی والی ماں مجھ سے کہتی تھی کھانا نہیں دوں گی. کہتا میں پھر بھی غلطی کرتا اور شام کو میں ناراض ہوتا تھا کہ نہیں کھانا، پھر بھی وہ گود میں لٹا کے کہتی تھی میرے چاند کھا لے، میرے شیر کھا لے، میرے شہزادے کھا لے، میرے دل کی ٹھنڈک کھا لے. کہا وہ منع کرتی تھی پھر بھی کھلایا کرتی تھی. اللہ اکبر. کا بابا میں غلطی کر دیتا تھا تو پہلی والی ماں جو تھی کہتی تھی بیٹے اگر غلطی کرے گا تو شام کو گھر میں نہیں آنے دوں گی. کہا وہ دروازہ بند کرتی اس وقت میں غلطی کرتا باہر چلا جاتا، اگر آنے میں دیر ہو جاتی تو وہ خود سر پہ دوپٹہ ڈالتی، دوڑ کے آ کے لوگوں سے پوچھتی تم نے میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا چاند دیکھا ہو تو بتاؤ. وہ منع کرنے کے بعد خود تلاش کر کے لایا کرتی تھی. کہا بیٹے یہ بات سمجھ میں آ گئی. کہا دوسری ماں. کہتا بابا یہ دوسری ماں ایسی نہیں ہے، اگر یہ کہہ دیتی ہے اگر غلطی کرے گا تو روٹی نہیں دی جائے گی، بابا ذرا سی غلطی کر دوں تو 3 دن روٹی نہیں دی جاتی ہے. اگر یہ کہہ دیتی ہے اگر خطا کرے گا تو گھر میں نہیں آنے دوں گی. بابا تمہیں کیا پتا ہے کتنی راتیں دروازوں پہ بیٹھ کے گزاری ہے، میں دروازے پہ آوازیں دیتا رہا، اس ماں نے دروازہ نہیں کھولا ہے. اے بابا کتنی راتیں میں نے دروازے پہ بیٹھ کر کے گزاری ہیں، میں نے کتنی راتیں سردی کی کاٹی ہیں، لیکن اس ماں نے دروازہ نہیں کھولا. جو کہہ دیتی ہے کر کے دکھاتی ہے. بابا سمجھ میں آیا؟ کہا نہیں بیٹے. تو بچے نے کہا تھا بابا سچ تو یہ ہے کہ جن ماؤں کے لال ہوتے ہیں درد بھی انہی ماؤں کو ہوا کرتے ہیں، جن کی ملال نہیں ہوتے ان ماؤں کو درد نہیں ہوتے ہیں. اس لیے گزارش ہے اگر خدا نے ماں دی ہے عزت کر لو، اگر یہ چلے گئے تو دنیا ڈھونڈ لو گے، 1000 یار مل سکتے ہیں لیکن کسی قیمت پہ تمہیں ماں نہیں مل سکتی. بے شک بے شک، حق بات ہے حق بات ہے. اس لیے ماں کی عزت کرو، ماں کی قدر کرو، ماں کا احترام کرو. ورنہ یاد رکھنا جوانوں کل آپ کے پاس عید ہوگی، ماں نہیں ہوگی.
ہوتا نہیں ہے؟ کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں ہمیں اگر اللہ ترقی دیتا ہے نا تھوڑی سی بھی تو ہم سوچتے ہیں یہ سب سے پہلے کسے بتائیں. کوئی بچہ ایگزام پاس کرے یا بزنس میں اس کا کام سیدھا ہو جائے کسے بتائیں؟ تو دل کہتا سب سے پہلے اپنی ماں کو بتائیں گے. ہاں کوئی بھی خوشی آئے نا تو مزاج ہے یہ فطرت انسان کی. ایک دن میرے حضور تشریف لائے مسجد نبوی میں, جانتے ہو 10,000 لوگ پیچھے کھڑے تھے. پہلی بار اتنی بڑی بھیڑ مسجد نبوی میں لگی. میرے حضور نے مڑ کے لوگوں کو دیکھا. جب لوگ کھڑے ہوئے نا میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ کیوں روئے؟ کہنے لگے آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمانے لگے میری ماں نے جب مجھے چھوڑا تھا میں بہت چھوٹا تھا, آج میری ماں ہوتی نا اور ان ہزاروں لوگوں کو میرے لیے کھڑا ہوتا دیکھتی, آج میری ماں کتنی خوش ہوتی. سبحان. اس خیال نے حضور کو رلا دیا یار. اس خیال نے میری ماں ہوتی نا آج کتنی خوش ہوتی. حضور کہتے ہیں کاش میری ماں ہوتی, میں پتھروں سے کلمہ پڑھواتا, میری ماں کتنی خوش ہوتی. درختوں کو سجدہ کرتے دیکھتی, میری ماں کتنی خوش ہوتی. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے؟ جی. کیسے آتی ہے؟ فرماتے میرا جی چاہتا ہے کاش میں مسجد نبوی کے مصلی پہ ہوتا, میری ماں حجرے میں ہوتی, ذرا سا پردہ سرکتا اور میری ماں کہتی بیٹے محمد میری بات سن جا. آقا فرماتے ہیں صحابہ نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. صحابہ کی چیخیں نکل گئیں یا رسول اللہ مصلی چھوڑ کے عبادت توڑ کے ماں کی خدمت میں جاتے. کہا جی. آقا کس لیے؟ فرمایا جب ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہت واہ 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 واہ. جواب نہیں جواب. 2000 سے زیادہ نام تو خدا نے دیے محمود. جی جی 2000 سے زیادہ, مگر روئے تو کس بات کو لے کے کاش مجھے بیٹا کہنے والی ماں ہوتی. یار آج ماں بیٹا کہتی ہے تو کہتے نیچے منہ کر, بیٹا نہ کہنا میں تیرا بیٹا نہیں ہوں. خدا کی قسم یہ کان ترس جائیں گے اگر ماں باپ چلے گئے تو کوئی بیٹا کہنے والا نصیب نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. آج مجھے 10,000 دے کے کہتے ہو دعا کرنا, 5,000 دے کے کہتے ہو دعا کرنا, 500 روپے دے کے کہتے ہو دعا کرنا, 100 روپے دے کے کہتے ہو دعا کرنا. بھائی میں 100 روپے لیتا ہوں تب دعا کر رہا ہوں. یہ ماں باپ ہے, ان کی کمر درد کرتی ہے, آنکھ کھلتی ہے. تم پردیس ہوتے ہو نا, وہ کبھی یہ نہیں کہتی اللہ میرے کمر کا درد ٹھیک کر دے. آنکھ کھلتی ہے کہتی یا اللہ میری تو خیر ہے, میرے بیٹے پردیس میں ہیں ان کی حفاظت فرماتے رہنا. ماؤں نے صدا تمہارے لیے مانگا, جب بھی مانگا تمہارے لیے. خدا کی قسم ماں ہوتی ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ہے, کوئی مثال نہیں مل سکتی. کتنا پیار ایک ماں اولاد سے کرتی ہے. ماں کا انتقال ہونا لگے نا تو کہتی میرے چھوٹے کو فون کرو, میرے بڑے کو فون کرو, میرے بیچ والے کو فون کرو, بلاؤ میرے بچوں کو, میں اپنے لالوں کو دیکھنا چاہتی ہوں. یار جبکہ موت کی سختی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بندہ سب کچھ بھول جاتا ہے, مگر ایک ماں ہوتی ہے اسے اولاد یاد رہتی ہے, اسے اولاد یاد رہتی ہے. جاتے جاتے بھی نہ بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آخر میں کہتی جاتی ہے اس کا خیال رکھنا. میرے نبی کی امی سیدہ آمینہ وصال کا وقت آیا نا, مقام ابوا سے آگے آئیں. جب وصال کا وقت آیا تھا حضرت ام ایمن کو, حضور چھوٹے تھے, حضور کے ساتھ تھے, پورا واقعہ سنانا مقصد نہیں, وقت کافی ہو چکا ہے, تو چھوٹے تھے حضور. حضرت ام ایمن کے جملے میں ایک ماں کے جملے بتا رہا ہوں. حضرت ام ایمن کو بلایا, بلانے کے بعد حضور کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا, فرمایا تھا ام ایمن آج سے میرا بیٹا تیرے حوالے ہے, اور یاد رکھنا جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں نا وہ بچے دیوار سے لگ کے روتے ہیں. میرے بعد میرا محمد دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے. یہ ایک ماں ہوتی ہے جو جاتے جاتے بھی بچوں کی فکر کرتی ہے, جاتے جاتے بھی. یہ اولاد سے پیار ہے ماں باپ کا. آج افسوس ہے ماں باپ بوڑھے ہو گئے, بستر پہ پڑے ہیں, پانی پانی رات بھر چلاتے ہیں. بیٹا بیوی کے پلو میں لپٹ کے ایسا لیٹا کہ اسے ماں کی ایک آواز نہیں آتی ہے. پوری رات ماں پانی پانی چیختی رہتی ہے, لیکن بیٹے کو خیال تک نہیں ہے میری ماں کو رات میں پانی کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے, دوا کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے. غلط نہیں کہتا جوانوں, کتنی مائیں تو رات کو پانی پینے اٹھی, بیٹوں کو پکارتی رکھی, پانی پلانے والا نہیں آیا. کمزوری کے عالم میں چلی پانی پینے کے لیے,
لیے پیر پھسلا گر گئی ہے، وہیں پہ دم توڑ دیا ہے ماؤں نے۔ کیا کرو گے ایسی جوانیوں کا جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے؟ کیا کرو گے ایسی زندگانی کا جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے؟ آج دولت پہ گھمنڈ کرتے ہو، آج دولت پہ ناز کرتے ہو، کل دولت ہوگی ماں باپ نہیں ہوں گے، کل پیسہ ہوگا ماں باپ نہیں ہوں گے، کل گاڑی ہوگی بیٹھنے والی ماں نہیں ہوگی، کل تیرے پاس گاڑی تو ہوگی بیٹھنے والا باپ نہیں ہوگا۔ تب تجھے پتا چلے گا سکون دولت سے نہیں ملتا ہے، سکون تو ماں باپ کی محبت سے ملا کرتا ہے۔ آرام دولت نہیں دیتی ہے، آرام ماں باپ کا پیار دیتا ہے۔ آج ماں باپ ہے کہتے ہیں بیٹے ڈاکٹر کے پاس دکھا لا، کہتا مجھے وقت نہیں ہے، میری گاڑی میں پنچر ہے، میری گاڑی ٹھیک نہیں ہے، سردی زیادہ ہے، او حیا نہیں چاہیے۔ جب تو نے کہا تھا بابا مجھے میلہ دیکھنے جانا ہے، یہی باپ تھا، اسی کے بوڑھے قدم تھے، یہی اس کی عمریں تھی، بال سفید تھے، تو نے کہا تھا میلے جانا ہے۔ باپ کے پاس گاڑی تو چھوڑو صاحب، اس کے پاس تو سائیکل بھی نہیں تھی، اس نے تمہیں کندھوں پہ بٹھایا اور کئی کلومیٹر تمہیں لے کے چلا، پھر بھی تو کہتا رہا بابا ذرا کہانی سنا، تجھے کندھے پہ باپ لے کے چلا، کہانیاں سناتا گیا، لیکن کبھی نہیں کہا تھا بیٹے میرا کاندھا تھک گیا ہے، تجھے اس کاندھے سے اٹھایا، اس پہ بٹھایا، اس سے ہٹایا، اس پہ بٹھایا، کانڈے تو بدلے ہیں اس نے، قدم پیچھے نہیں ہٹائے ہیں اس نے، تجھے لے کے میلے تک گیا، تیری ایک خواہش باپ نے پوری کی ہے۔ آج اسے 10 روپے کی دوا کی ضرورت ہے، جب بیٹے کو توفیق نہیں ہوتی ہے ایک باپ کو 10 روپے کی دوا دلا سکے، اور یار آگ لگے ایسی دولت کو جو ماں باپ کے کام نہ آ سکے۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں امیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کے پاس بنگلہ گاڑی ہوتا ہے، امیر وہ نہیں ہوتا ہے جس کا کروڑوں کا بیلنس ہے، سب سے امیر وہ ہے جس کو دعا دینے والی ماں ہوتی ہے، ہاتھ رکھنے والا جس کے گھر میں باپ ہوا کرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بہت بہت جواب نہیں، جواب نہیں، بہت عزت کرو ماں باپ کی یار، جی جی جی، عزت کرو، یہ اتنی بڑی دولت ہے، قسم خدا کی ہوں تو سارے رشتے بے مثال ہیں، لیکن ان رشتوں میں، سارے رشتوں میں سب سے افضل رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے، جی جی جی، ماں باپ کا رشتہ ہے سارے رشتوں میں۔ اس لیے عزت کیا کرو ماں باپ کی، قدر کیا کرو ماں باپ کی، یہ سب سے بڑی دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ نے ہمیں عزتوں سے نوازا ہے۔ ماں باپ بخشے، دعائیں دینے والا پریوار دیا، بازو بننے والے بھائی دیے، کتنی بڑی دولت ہے اللہ کی یہ رشتے، ان کی قدر کیا کرو، ان کی قدر کیا کرو۔ آج نا بڑی تکلیف ہوتی ہے، آئے دن اخبارات، خبریں ساری، اور سڑکڑے والوں اتنی گزارش ہے آپ سے، میں یہ نہیں کہتا میں سب کو سنبھال لوں گا، بس اتنا ضرور کہتا ہوں سمجھانے کا کام میرا ہے، عمل کی توفیق اللہ دیتا ہے۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے کسی کے حوالے سے کہ اس نے گفتگو سنی اور وہ داڑھی بھی اس نے رکھی، توبہ بھی کر لی، یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کرم مدینے والے کا ہے، جی جی جی، جس سے چاہتے ہیں نا اسے اپنے رنگ میں ڈھال لیتے ہیں۔ جی جی، ہاں ورنہ تو بھائی بڑے بڑے زبان کے جادوگر پڑے ہیں دنیا میں، ایسے ایسی لفاظی، ایسے ایسے جملے، نہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کی زبان سے، فرق جب بھی پڑے گا نا مدینے والے کے کرم سے فرق پڑتا جی ہے، جی جی جی، بے شک حق، جس کا انتخاب حضور کر لیتے ہیں نا پھر فرق پڑتا بندے پہ۔ جی جی، حضور اگر یہ کہنے نا کہ یہ میری داڑھی رکھے، پھر وہ داڑھی رکھ لیتا۔ یار داڑھی تو ایک بات ہے، اگر حضور کہتے ہیں اللہ عمر کو میری جھولی میں ڈال دے، خدا عمر جھولی میں ڈال دیتا ہے یار، ہیں حضور جو مانگ لے پھر وہ دیا جاتا ہے حضور کو۔ اس لیے میری گزارش ہے رشتوں کی قدر کرنا، اہمیت کر رکھنا، بھائیوں سے گزارش ہے، سبھی سے یار جن کے ماں باپ چلے جائیں نا ان سے میری گزارش ہے، آپس میں جو بڑا بھائی ہے نا وہ چھوٹے بھائیوں کو بالکل اس طرح سے پیش آئے جس طرح باپ اپنی اولاد کے ساتھ پیش آتا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے، ذمہ داری ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کئی بار مجھ سے لوگوں نے کہا کئی بار کہ بھئی حضرت آپ بیان میں آپ کا سنتا ہوں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دو، میں اپنی ماں کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا میں اپنے باپ کو خواب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار خواب کیا، سامنے سے دیکھ لینا۔ وہ کہتے کیسے؟ میں کہتا ہوں سیدھی سی بات ہے، اگر بھائی بہن سارے علیحدہ ہو گئے ہوں، سب دور دور رہتے ہیں نا، کسی دن دعوت رکھ گھر پہ، سارے بھائیوں کو بلا، ساری بہنوں کو بلا، پیار سے بیٹھ کے خود بھی کھا، ایک دسترخوان پہ بہنوں کو بھی بیٹھا اور مسکرا مسکرا کے سب کی طرف دیکھ، پھر دیکھ جب یہ بیٹھیں گے نا کسی کے چہرے میں باپ کا چہرہ نظر آئے گا،
کسی بہن کے چہرے میں ماں کا چہرہ نظر آئے گا. خواب کی بات کرتے ہو اور یار کبھی اپنوں کو بٹھا کے نا مسکرا کے بات کیا کرو. اللہ بھائی کے چہرے میں باپ کے چہرے کا عکس دکھا دیا. ہمیں وظیفے تو یاد ہیں لیکن باپ کی چھوڑی ہوئی اولاد ہمیں پیاری نہیں ہے. اللہ سلامت رکھے سارے بھائیوں کو. اللہ آپ کی عمروں میں برکتیں کرے. اللہ زندگی میں کسی موڑ پہ آپ کو وہ دن نہ دکھائے جو کسی کے آگے آپ ذلیل ہوں. مگر پھر بھی اگر دکھ آ جائے نا کبھی زندگی میں مت جانا کسی مزار پہ. یہ مت سمجھنا میں بریلوی نہیں ہوں, تم میں سب سے پکا بریلوی میں ہوں, لیکن میں تمہیں سب سے بڑا مزار بتا رہا ہوں. مت پڑنا کسی کی تعویذ کے چکر میں. دکھ بھی آ جائے نا تو چھٹی لے کے ماں کی قبر پہ آ جانا. جو تمہیں آیت سورت یا کلمہ آتا ہو ہاتھ اٹھا کے پڑھنا, اور ماں یا باپ جس کی بھی قبر ہو بخشنا, اور بس کھڑے ہو کے اتنا کہنا ماں میری زندگی میں یہ دکھ آ گیا ہے, دعا کر دے رب سے اللہ دور کر دے. قسم خدا کی جب زندگی میں تم اس کے پاس آئے کبھی اس نے خالی نہیں جانے دیا. قبر پہ آؤ گے تو وہ خالی نہیں جانے دے گی. اللہ فرمائے گا آج بتا کیا دینا ہے تیرے بیٹے کو. وہ کہے گی مالک میرے بیٹے کے رزق میں کمی آ گئی ہے. اللہ فرمائے گا فرشتوں اس کے نام اعمال میں دولت لکھ دی جائے. دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ماں کی قبر پہ جا کے دعا کرنا اور اس سے ریکویسٹ کرنا, گزارش کرنا, التجا کرنا ماں میرے لیے دعا کر. قسم سے اتنی جلدی کسی پیر کی دعا رنگ نہیں لائے گی جتنی جلدی قبر میں رہنے والی ماں کی دعا رنگ لے آئے گی. کرنا یہ کام. آج نا تم اولاد ہو, اللہ کرے کل آپ بھی باپ بنیں گے, تب ذمہ داری پتہ چلے گی. نوجوانوں ایک گزارش اور ہے, یہ تو میں نے ماں کے تعلق سے آپ کو بتایا. اگر اسی رشتے کے حوالے سے بات کروں تو میں نے کہا تھا اگر ماں کے موضوع پہ گفتگو کی جائے نا تو پھر سمجھ لیجئے راتیں گزر جائیں گی لیکن باتیں ختم نہیں ہوں گی. ہمارے سماج میں نا جس نے بھی کہا یہی کہا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کبھی یہ بھی بتا دیا کرو باپ جنت کا دروازہ ہے. ہمارے کچھ جوانوں نے نا ماں کی عظمت سنتے سنتے ابا کی عظمت ہی ختم کر ڈالی. ابا دیکھ رہا ہے آج اماں کو روٹی پہلے دی جا رہی ہے, ابا کو 3 دن ہو گئے پوچھے ہی نہیں چائے بھی پیے گا کہ نہیں بڈھے. نہیں, جب سوچئے آپ جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے, جس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھی ہے, اس کی جنت جس کے قدموں میں ہے, پھر سوچو اس باپ کا اپنا مقام کیا ہوگا. خود سوچو اس باپ کا اپنا مقام کیا ہوگا. ہیں بڑی آسانی سے میری ماں کی دعا ہے, یہ میری ماں کی دعا ہے, گاڑیوں پہ ماں کی دعا, بلڈنگ پہ ماں کی دعا, بزنس میں ماں کی دعا, ہاں ہر جگہ ماں کی دعا ہے. کہیں یہ بھی لکھ دیا کریے میرے باپ کی دعا ہے. تمہیں نہیں پتا باپ کی دعا کتنی جلدی قبول ہوتی ہے؟ نہیں جانتے. باپ کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ پتھر کی لکیر ہوتا اولاد کے حق میں. اگر باپ نے کہہ دیا جا بری موت مرے گا تو پھر کوئی تجھے بری موت مرنے سے نہیں بچا سکتا. اس لیے باپوں سے بھی گزارش ہے اولاد کو ذرا بد دعا دینے میں جلدی نہ کیا کرو. کوشش کیا کرو اپنی زبان کو روکنے کی, کہیں تیرا ایک جملہ تیری اولاد کی زندگی تباہ نہ کر دے. یہ ماں باپ ہوتے ہیں, باپ کی قدر کیا کرو. بہت بڑا رشتہ ہوتا ہے باپ کا بھی. کبھی سوچے نا صحیح, ہم کہتے ہیں بھئی رتبہ ماں کا ہے, اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال تو نے جگر پلایا ہمیں, کتنی قربانیاں اس کی. لیکن صاحب قربانیاں ماں کی بھی کم نہیں ہیں, باپ کی بھی کم نہیں ہے, دونوں کی قربانیاں بہت ہیں. ایسی سردی میں تم دیکھنا فجر میں کتنے مزدور سائیکل سے جائیں گے کوہرے میں اپنے بچوں کے لیے کمانے کے لیے. ماں تو اندر لیٹی ہوگی نا رضائی میں, سردی میں کون جائے گا کمانے؟ باپ. بارش ہوتی ہے ماں تو گھر میں رہتی ہے, بھیگتا ہوا کون جاتا ہے منڈی میں؟ باپ. دھوپ ہوتی ہے ماں تو لیٹی رہتی ہے ٹھنڈ میں, دھوپ میں اینٹیں کون اٹھاتا ہے؟ باپ. بڑی قربانیاں ہیں. کتنے باپ تو اولاد کے خواب پورے کرتے کرتے مر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اولاد کے خواب اپنی زندگی سے پیارے ہوتے. بڑے بوڑھے کہتے ہیں جب اولاد آئی کہ نا تو اپنے آپ سے بھی چلے جاؤ گے. کسی نے ان کی کہاوت ہے بیوی آئی ماں باپ سے گئے, اولاد آئی اپنے آپ سے گئے. بیوی آئی ماں باپ سے گئے, کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو سارا دماغ بیوی پہ ہی لگا دیتا بندہ. لگائی اس پہ بھی دماغ, بھی تمہارے لیے آئی ہے, سب کچھ اس نے چھوڑا ہے. لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے ماں باپ کا حق ماں باپ کو دیا جائے, بیوی کا حق بیوی کو دیا جائے. اور کبھی کسی عورت کے کہنے میں نا جب وہ کہہ دے نا تیرے باپ کی کھانسی برداشت نہیں ہو رہی نا, تو ماں باپ کو الگ مت کرنا, مت کرنا.
اسے میرا تو سیدھا ہی مسئلہ رہتا، بھئی تو اپنے ماں باپ تجھے اتنے پیارے لگتے ہیں کہ ٹھکانہ نہیں، ماں باپ اپنے ماں باپ کے لیے ہماری بہنیں وقت سے پہلے کپڑے دھل دیتی ہیں، اگر یہاں ساس کے کپڑے دھلنے کی باری آ جائے تو ڈائریکٹ کہتی ہیں نوکرانی ہوں کیا؟ پھر کہتی مجھے اولاد نہیں سمجھتی، اولاد کیسے سمجھے؟ تو بھی تو ماں سمجھنا سامنے والی کو، اپنے پریوار میں ایک درجن لوگوں کے کپڑے دھل لیتی ہے، یہاں ساس کے کپڑے مہنگے پڑ جاتے ہیں۔ سمجھائیے بیٹیوں کو، کہنا خدا را اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کر کے اس کی دوزخ کا انتظام مت کرنا، ورنہ تو اگر جنت میں جانا چاہتی ہے تو اپنے شوہر کو ماں باپ کی خدمت میں رکھنا، یہ یاد رکھیے گا۔ سمجھائیے، فرمایا گیا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، وہ بالوالدین احسانا، اور عبادت کے بعد جو تمہیں کام کرنا ہے وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ، سارے بولو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، نہیں من ہو تبھی بولیے، زبردستی کوئی نہیں ہے۔ کریں گے نا ماں باپ کی عزت؟ جی جی انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ۔ نوجوانوں مرنا ہے، مرنا ہے سبھی کو، اور نصیب والے ہیں جن کے پیچھے دعائیں کرنے والے ماں باپ رہ جاتے ہیں۔ اولاد اگر ماں باپ کے سامنے چلی جائے نا، خوش نصیب اولاد ہے، اس لیے کہ ماں باپ کی کوئی دعا ٹالی نہیں جاتی۔ تیرے جانے کے بعد جب وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے اللہ میرے بیٹے کو بخش دے، ان کی زبان سے نکلنے کی دیر ہوگی اللہ تیری قبر کو جنت کی کیاری بنا ڈالے گا۔ ہاں، اللہ سے دعائیں کیا کرو، اللہ ہمارے رشتوں میں برکت دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا کر۔ اور بھائی میں عرض کر رہا تھا نا کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد نا بکھرنا نہیں ہے، بڑے کو جو ہے نا باپ بن جانا ہے، اور چھوٹے جو ہے نا اس کو اسی نظر سے دیکھیں جس احترام سے باپ کو دیکھا کرتے تھے۔ اور بھائیوں سے گزارش ایک اور بھی مزید یہ ہے، لوگ کہتے ہیں اگر ماں باپ چلے جائیں نا تو لڑکی کا مہکا ختم ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ اگر چلے بھی گئے نا، جتنے بیٹھے میری سب سے اپیل ہے، نیچے سے لے کے اوپر تک اور جہاں تک لوگ سنیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، لاکھوں لوگ میری بات سنیں گے، باپ کے انتقال کے بعد خود غرض نہ ہونا، خود غرض نہ ہونا۔ تمہیں پتہ ہے نا باپ کب جاتا تھا بہن کے دروازے پہ، ٹھیک اسی طرح آپ بھی عادت بنا لینا، جس دن باپ جاتا تھا بیٹی کے دروازے پہ نا، تم جانا بہن کے دروازے پہ، اور جب وہ بلاتا تھا بیٹیوں کو اسی طرح آپ بلانا بیٹیوں کو، اسی پیار سے بلانا، اور بیویوں سے کہنا خبردار میری بہنیں میرے گھر پہ آئے نا تو کبھی بھابھی بن کے استقبال مت کرنا، ان کی ماں بن کے استقبال کرنا۔ جس طرح ماں میری بہنوں کو دیکھ کے مسکراتی تھی، تجھے 2 منٹ کے لیے مسکرانا ہے، قسم خدا کی کھا کے کہتا ہوں، میں نہیں جانتا یہ سماج کیا کہے گا، اگر تمہاری بیویوں نے تمہاری بہنوں کا استقبال مسکرا کے کر لیا تو تمہاری بیویوں کے چہرے میں انہیں ماں کا چہرہ نظر آئے گا۔ جب ادھر بہنیں مسکرائیں گی ادھر گنبد خضرا میں مدینے والا مصطفیٰ مسکرانے لگے گا۔ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ضرورت نہیں ہے دولت کی بھیک مانگنے کی، جی دروازے پہ آ کے بہنیں مسکرا دے تو سمجھ لینا خدا کی رحمتیں مسکرا رہی ہے۔ جی جی کریں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، سماج کو بہتر کریں۔ دولت کو سب کچھ نہ سمجھیے، آج دولت کی دوڑ میں نہ بھاگ دوڑ میں ہیں، کتنے دبئی میں پڑھیں، کتنے کویت میں پڑھیں، کتنے پیچھے پڑھیں کہ میرا بھی ویزا لگوا دے، میرا بھی لگوا دے۔ چلے جاؤ گے ویزا لگوا کے، ایک بات یاد رکھنا، 10 سال کے بعد لوٹو گے، دولت تو ہوگی تمہارے پاس، لیکن کچھ ایسے اپنے نہیں ہوں گے جو تمہاری زندگی کا اہم حصہ تھے، نہیں ہوں گے وہ۔ یار دولت کے بغیر تو جیا جا سکتا ہے، لیکن اپنوں کے بغیر بڑا مشکل گزارا ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں ہو جوانوں، آئے دن کی خبریں، بیٹا دبئی سے لوٹا تو ماں کی قبر پہ گیا، باپ کی قبر پہ گیا۔ کوئی زندگی ہے یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ ایسی مت ماری گئی ہے پیسے کے لیے، ہم اپنے ماں باپ چھوڑ کے دبئی کی موج کر رہے ہیں۔ آج یہ زندہ ہے نا، ان کے ساتھ رہو، اتنا دور رہو جو ان کی ایک آواز پہ دوڑ کے آ جاؤ، اتنی دور نہیں کہ یہ روتے رہ جائیں اور تم آ نہ پاؤ، یہ ادھر تڑپے تم ادھر تڑپو۔ کئی جنازوں پہ میں نے ویڈیو کال پہ بیٹوں کو روتے دیکھا ہے۔ کوئی زندگی تھی؟ سگے باپ جس کے ذریعے دنیا میں آئے، جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جس نے بولنا سکھایا، جس کی وجہ سے رگوں کے خون میں گرمائی آئی ہے، اس باپ کا جنازہ نہ پڑھ سکے ہم؟ کوئی زندگی ہے یہ؟ نہیں بھائی،
اپنوں کے بیچ رہا کرو، اپنوں کے بیچ رہا کرو، اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، تم بھی زندہ ہو زمین پہ، احساس دلاؤ، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کے بیچ رہا کرو، اللہ خوشیاں دے، سارے اکٹھے ہو کے بیٹھا کرو، کبھی مسکرا کے ایک دوسرے کو دیکھا کرو، پھر دیکھو اللہ زندگی میں کتنی برکتیں دیتا ہے۔ جس دن تم نے اپنا شروع کر دیا نا، نہیں یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، جس دن بٹوارا شروع کر دیا، یاد رکھنا برکتیں ختم ہو جائیں گی، برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ اپنوں پہ ہاتھ کھول کے خرچ کیا کرو۔ وہ ایک امریکہ میں تھا نا، اس کو کینسر ہو گیا، ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں بچے گا، یہ 1.5 مہینے کا مہمان ہے، 1.5 مہینے کا مہمان۔